جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ طریقہ یہ ہے بیٹے کہ محبت کے کچھ تقاضے ہیں۔ انسان کی محبت ہے نا، اللہ کی محبت اور شان ہے، بندے کی محبت جو کہ بندہ ہے اس کی محبت کرنا اس کی اور شان ہے۔ بندہ جب محبت کرتا ہے اس کے کوئی تقاضے ہیں، وہ کبھی کبھار محبوب کو دیکھنا بھی چاہتا ہے، محبت چاہتی ہے نا، محبوب کو دیکھنا نہیں چاہتی، ملاقات بھی کرنا چاہتی، محبت پیکر محسوس کو چاہتی ہے، کوئی ویزیبل پیکر بھی ہو۔ بندے کی محبت جو ہوئی، انسان کی محبت جو ہوئی، تو اللہ رب العزت انسان کی کمزوریوں کو اور انسان کی طلبات اور رغبات کو جان اس کی محبت کے تقاضوں کو بھی جانتا ہے، سو اس نے اپنی محبت کے ویزیبل پیکران محسوس کی شکل میں مظاہر بنا دیا کہ ان سے محبت کرے تو اللہ سے محبت ہو جائے گی۔ اس نے پیکران محسوس بنا دیا، صرف ایک چیز کو اس نے الگ رکھ دیا ہے، وہ عبادت۔ ایک چیز کو الگ رکھ لیا ہے، وہ عبادت۔ باقی چیزوں میں اس نے پیکران محسوس بنا دی ہے، اور حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سب سے بڑا پیکر اتم ہے اللہ کی محبت کی مظہریت، اس لیے اس نے اس محبت کو منہما میں شامل کیا ہے۔ ہم دو کی محبت کے برابر کسی سے نہ کرنا، حدیث متفق علیہ۔ کیا فرمایا؟ ہم دو کی محبت، کوئی اور بات کسی کے لیے ایسا کرتا؟ بولیے، ہم دو کی محبت جیسی کسی اور سے محبت نہ ہو۔ جب یہ لفظ بولا جاتا ہے ہم دو کی محبت جیسی نہ ہو، تو یہ لفظ ہم دو یہ کہنا اس خود لفظ کا ایک معنی ہے کہ وہ محبت میں بالکل برابری قرار دے رہا ہے، محبت میں برابری ہے، اور یہ ایسی برابری ہے کہ یہ برابری شرک والی نہیں ہے، یہ شراکت ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ شراکت ہے۔ جیسے اطاعت میں شرک نہیں بلکہ شراکت ہے، رضا میں شرک نہیں شراکت ہے، معصیت میں شرک نہیں شراکت ہے، ادب میں شرک نہیں، حرمت میں شرک نہیں شراکت۔ تو اللہ نے محبوب کو اپنے ان احکام میں شراکت عطا کی ہے، شرک ہر جگہ ممنوع ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑا پیکر اتم حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کو بنایا، تو صحابہ کرام حضور کو دیکھتے اور آقا علیہ السلام سے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرتے، یہ ان کی محبت اللہ سے محبت ہوتی ہے، تو سر کی آنکھوں سے دیکھتے تھے نا، اب ان کی محبتوں کا ایک اپنا رنگ تھا۔ اب آپ سوچیں گے کہ صحابہ کرام خوش نصیب تھے، اس دور میں ہو گئے، ان کو تو دیکھنے کا موقع ملا، تو ساری امت جو ہم ہیں اور قیامت تک ہم تو دیکھ نہیں سکے، اس کی صورت کیا ہوگی؟ تو اللہ نے اس کا بھی راستہ کھولا، اس کا بھی راستہ، اگر کوئی آقا علیہ السلام ہی کو دیکھنا چاہے تو اس کے لیے رویا صالحہ کا دروازہ کھولا، رویا صالحہ۔ اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، فرمایا کہ خواب، نیک خواب نبوت ہی کا 46واں حصہ، کیا؟ نیک خواب نبوت ہی کا 46واں حصہ ہے، نبوت کا حصہ قرار دے دیا، تاکہ حضور علیہ السلام کی اگر زیارت ہو تو عین حضور ہی کی زیارت سمجھی جائے، نبوت کا حصہ بنا دیا۔ بائی دی وے بات آ گئی، میں ضمناً کلیئر کر دوں، 46واں حصہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی نبوت اور بعثت کی ابتدا ہی نیک خوابوں سے ہوئی تھی۔ غار حرا کی وحی اترنے سے پہلے تسلسل سے کثرت کے ساتھ آقا علیہ السلام کو رویا صالحہ شروع ہو گئے، نیک خواب کثرت سے آنے لگے،
اور نیک خواب کثرت سے آتے رہے. اسی حال میں پھر اگلی بات سنیے، جب خواب نیک آنے لگے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت شہروں سے اچاٹ ہونے لگی. سارے اثر پھر اکٹھے ہوتے وہ نیک خواب کیوں آنے لگے کہ دھیان پہلے ہی تھا روح پاک کا، مگر بہت زیادہ کھینچنے لگا، ادھر محبت کھینچنے لگی. محبت تو جب محبت کھینچتی ہے تو جب بندہ کھینچتا ہے تو کہیں سے تو کٹتا ہے نا. آپ کھینچنے کی تعریف کریں نا، جس جگہ پر تھا وہاں سے کٹتا ہے اور کسی اگلی جگہ کی طرف جڑتا ہے، اور وہ کھینچتا نہیں اس وقت تک جب تک کسی جگہ سے دور نہ ہو اور کسی جگہ کے قریب نہ. تو ہم اگر وہیں کھڑے ہوئے ہیں وہیں کے وہیں جاتے، اس کا مطلب ہے ہم کھینچے ہی نہیں گئے، ہمیں کسی نے کھینچا ہی نہیں. تو اب ایسے بن جائے نا کہ کوئی کھینچ لے، کوئی کھینچ لے، تو وہ طبیعت میں خود بخود تبدیلی آتی ہے. تو دنیا سے ایک جو کھچاؤ ہوا محبت کا، تو طبیعت دنیا سے بے رغبت ہونے لگی اور غاروں میں جانا، غار ہیرا میں جانا عزیز ہو گیا. خلوت سے محبت ہونے لگی، خلوت سے، یہ بھی محبت کی علامتوں میں سے ہے. تو خلوت سے محبت ہو گئی. خوابوں کے نتیجے میں تو بعثت ہوئی. جب اعلان نبوت ہو گیا تو آقا علیہ السلام، اگلی بات، جب اعلان نبوت ہو گیا تو اس اعلان نبوت سے لے کے وصال تک جو پورا زمانہ بعثت کا رہا، کتنے سال رہا؟ 23 برس. موٹا عدد، کتنے سال؟ 23 برس کو آقا علیہ السلام نے 2 سے ضرب دے دی تو کیا بن جاتا ہے؟ 46. فرمایا میری نبوت کا حصہ 23 برس رہا. کیا؟ تو 23 برس مجھ پر وحی آتی رہی، مجھ پر 23 برس وحی آتی رہی. اب رہ گیا خواب، نیک خواب. اس خواب نیک خواب کا میری وحی کے ساتھ، وحی الہی اور نبوت کے ساتھ رشتہ کیا ہے؟ اس 23 کو 2 سے ضرب دے دو، یعنی نصف کر دو. تو یہ 46واں حصہ حقیقت میں نصف ہے. 40واں حصہ فیوزات میں نصف ہے. 23 برس کی بعثت کے زمانے کو نصف کیا ہے. یہ جب ڈبل کیا تو کوانٹم ہاف ہو گیا نا. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ راستہ کھول دیا. تو فرمایا کہ اب امت میں قیامت تک جو لوگ طالب ہوں گے، اب فرق صرف یہ تھا کہ جب ظاہری حیات تھی تو طالب بھی دیکھتے تھے، غیر طالب بھی دیکھتے تھے، سالک بھی دیکھتے تھے، غیر سالک بھی دیکھتے تھے. ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ بھی دیکھتے تھے، سلمان و بلال بھی دیکھتے تھے، اور ابو جہل و ابو لہب جیسے کفار بھی دیکھتے تھے. طلب والے بھی دیکھتے اور طلب نہ رکھنے والے بھی دیکھتے. فرق یہ تھا. اب آقا علیہ السلام کو اب بھی دیکھا جاتا ہے. دیکھنے والے دیکھتے ہیں اور حق ہے دیکھنا. جو اس کا انکار کرے یہ کفر ہے. یہ محض گناہ ہی نہیں بلکہ یہ عقیدہ صحیحہ ہے. یعنی رؤیا صالحہ اور خواب کا انکار کرنا قرآن کی نص کا انکار، قرآن کی نص کا انکار. اب حضور علیہ السلام اب بھی دکھائی دیتے ہیں، مگر فرق صرف یہ ہو گیا وہ جو غیر طالب بغیر طلب کے دیکھنے والے تھے وہ بین ہو گئے. اب جو سچے طالب ہیں وہ دیکھتے ہیں. اور سچے طالب کون ہیں؟ جو سالک ہیں، جو رحلت پر ہیں، جو سفر طے کر رہے ہیں. اور سفر طے کرنے کا مطلب جو قدم بقدم آگے بڑھ رہے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں. سرے آئے نہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں. سرے آئے
سے